بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، بتا بطول کے، بتا بطول کے بابا گزر گئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد ایک مرتبہ اپنی اور میری اس عبادت کی قبولیت کی خاطر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت مومنین اور مسلمین آباد ہیں، ان کی حفاظت اور محافظت کی خاطر، مریضان اسلام کی شفایابی کی خاطر، جو مومنین اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اولاد کی خاطر، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی نابودی کی خاطر، امت مسلمہ کی وحدت و یکجہتی اور بیداری کی خاطر، مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر، علماء کرام مراجع اعظم بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کی طول عمر اور صحت و سلامتی کی خاطر، اور سب سے بڑھ کے یوسف زہرا قطب عالم امکان حجت ابن الحسن امام عصر کے ظہور میں تعجیل کی خاطر ایک بلند آواز سے صلوات ہدیہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے خداوند متعال کا اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے صدہا ہزار بار شکر بجا لاتا ہوں۔ اس خدا نے ہمارے نقائص کی جانب نہیں دیکھا، ہمارے عیوب کی جانب نہیں دیکھا، ہمارے گناہوں کی جانب نہیں دیکھا، ہماری خطاؤں کی جانب، ہماری غفلتوں کی جانب نہیں دیکھا، بلکہ اس نے اپنے فضل و فیض و لطف و کرم اور اپنی رحمت رحمانیہ اور رحیمیہ کا ایسا اظہار فرمایا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا اور اس کے پاکیزہ بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، اور اس کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس نے یہ توفیق ہم سے سلب نہیں فرمائی۔ خود توفیق کا ملنا ایک نعمت ہے، اور اس توفیق کا استمرار اور دوام اور تسلسل ایک دوسری نعمت ہے، اور اس خدا کا کیسے شکر بجا لایا جائے، جیسے سید الساجدین نے فرمایا: اپنی لسان عصمت سے اور اپنی لسان حق و صداقت سے فرمایا کہ خدایا میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ جب میں شکر ادا کر رہا ہوں تو پھر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اس شکر کو بجا لانے کی توفیق بھی تو تو نے عنایت فرمائی ہے، اور پھر اس توفیق پہ پھر شکر ادا کروں تو پھر ایک اور شکر ہے کہ اس دوسرے شکر کی توفیق بھی تو نے عطا فرمائی۔ یہ آیت اللہ مصباح یزدی بڑی ایک خوبصورت مثال عرض فرماتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے مناجات شعبانیہ کی شرح میں، اس کے مقدمے میں صلوات کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایسی مثال ہو، فرماتے ہیں میں نے اپنی جوانی میں ایک عارف الہی، ایک عارف باللہ سے پوچھا تھا، تو انہوں نے مجھے ایسے جواب دی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم
ایک مثال کے طور پہ فرض کرو کہ ایک مالی ہے جو ایک باغ میں کام کرتا ہے، اور ایک شخص ہے اس باغ کا مالک ہے۔ اب یہ جو باغ کا مالک ہے اس باغ کے لیے جتنی بھی اشیاء چاہیے، جتنے بھی وسائل مہیا کرنے ہیں وہ اس مالک نے مہیا کیے۔ یہاں پانی چاہیے وہ مہیا کرتا ہے، بیج چاہیے وہ مہیا کرتا ہے، کھاد چاہیے وہ مہیا کرتا ہے۔ حتیٰ یہ مالی جو اپنا کام بجا لاتا ہے اسے بھی تنخواہ وہ دیتا ہے، اسے بھی کھانا وہ دیتا ہے، اسے بھی پانی وہ دیتا ہے۔ یعنی سارے وسائل، ساری توانائیاں، ساری ظرفیتیں، ساری استعداد کس کی استعمال ہوتی ہے؟ اس باغ کے مالک کی۔ لیکن سالوں بعد جب وہ باغ، وہ گلشن، وہ تیار ہو جائے، وہ آمادہ ہو جائے اور یہ باغ کا مالک اس باغ میں تشریف لائے، آ جائے، اور اسی باغ کے اندر موجود پودوں میں سے کسی ایک ٹہنی سے ایک پھول توڑ کے یہ مالی اس کے سامنے پیش کرے اور کہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ لایا ہوں، یہ تحفہ لایا ہوں، آپ کے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہتا ہوں، تو آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں اگر تو یہ بخیل ہوگا، اگر تو یہ مالک لئیم ہوگا تو اسے ڈھانٹ دے گا، اسے جھاڑ پلائے گا کہ تیرا کیا ہے؟ اس پھول کے پیدا ہونے میں، اس پھول کے ایجاد ہونے میں، اس پھول کے پروان چڑھنے میں سب کچھ تو میرا خرچ ہوا ہے، مال سے لے کے، توجہ سے لے کے، پھر یہاں جو چیزیں بھی، جو وسائل بھی، جو اشیاء بھی مہیا کرنی تھی میں نے مہیا کی ہیں، تو نے کیا کیا؟ لیکن آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں اگر یہ کریم ہوگا تو اسے ڈانٹے گا نہیں، بلکہ اس کے اظہار محبت اور لطف کو قبول کر لے گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ ہماری مثال بھی خدا اور محمد اور آل محمد کے ساتھ ایسی ہی ہے۔ اگر ہم ان کا ذکر بجا لاتے ہیں تو اس ذکر کی طرف متوجہ کس نے کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا۔ ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ اصغر بھائی کا ذہن ہو، میرا ذہن ہو، آپ کا ذہن ہو، جو مجلس کروانے والا ہے، جو شرکت کرنے والا ہے، جو کچھ بیان کرنے والا ہے، جس نے جس طرح سے بھی شرکت کی ہے اس کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ خود اہل بیت نے ڈالی ہے۔ جس کے الفاظ صادر ہو رہے ہیں اس نے یہ قوت گویائی کس نے عطا کی ہے؟ اسے اہل بیت نے عطا کی ہے۔ جو حسن سماعت کسی کے پاس ہے وہ کس نے عطا کیا ہے؟ اہل بیت نے عطا کیا ہے۔ لیکن چونکہ اہل بیت کریم ہیں، جب ہم یہ اپنا ناقص نذرانہ ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہارا کیا ہے، یہ تو سب ہم نے دیا ہے۔ چونکہ وہ کریم ہیں، ہمارے اس ناقص نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں اور پھر ہمارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ خدا اتنا کریم ہے کہ وہ فرماتا ہے فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تو نے مجھے یاد کیا ہے میں تجھے یاد کروں گا۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بقول کوئی بھی خدا کو اولاً اور ابتدائی صورت میں یاد نہیں کر سکتا، کوئی بھی خدا کو تبھی یاد کرتا ہے جب خدا نے پہلے اسے یاد کیا ہو۔ یعنی اگر میں خدا کو یا اہل بیت کو یاد کرتا ہوں تو اس یاد سے پہلے بھی ایک یاد ہے اور اس یاد کے بعد بھی ایک یاد ہے۔ یعنی جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں تو اس یاد سے پہلے بھی خدا نے مجھے یاد کیا ہے اور اس یاد کرنے کے بعد بھی خدا نے یاد کیا ہے۔ یعنی معاملہ سارا خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ وہ اپنے دین کے کام میں میرے جیسی شخصیت کو قرار دے دیتا ہے۔ اگر نہ اول سے آخر تک سب اس کا ہے، واقعاً صحیح معنی میں اگر اس نعمت ذکر محمد اور آل محمد کی قیمت کو ہم جاننا چاہیں اور اس کا شکر بجا لانا چاہیں تو شکر بجا نہیں لا سکتے۔ ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور پھر یہ انتہائی خوبصورت عنوان، انتہائی خوبصورت موضوع اور انتہائی خوبصورت ہمسائے مجالس کہ اگر آپ دقت اور توجہ فرمائیں تو واقعاً آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو حق پیغمبر گرامی اسلام کا میری اور آپ کی گردنوں پہ ہے، وہ اگر ہم ظاہری لحاظ سے، ویسے تو ہم اہل بیت اطہار میں سے کسی شخصیت کا کوئی حق بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ہم پیغمبر کا اتنا ذکر بھی نہیں کرتے جتنا پیغمبر کے خانوادے کے دوسرے افراد کا ذکر کرتے ہیں۔ پیغمبر کی معرفت کی اتنی کوشش بھی نہیں کرتے، پیغمبر کی
شان اور شخصیت کی اتنی تبلیغ بھی نہیں کرتے کہ جتنی تبلیغ ہم پیغمبر کے ہی خانوادے کے دوسرے افراد کی کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے ساری شخصیات کو اس لیے مانا ہے کہ پہلے ہم نے پیغمبر کو مانا ہے. یعنی ہماری عقیدتوں کا، ہماری محبتوں کا، ہماری مودتوں کا محور پیغمبر گرامی اسلام ہے. ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو خدا کے انبیاء کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو حضرت جبرائیل کو بھی وحی لاتے ہوئے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو آسمانی کتابوں کے نزول کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے اوصیاء کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے ان امتوں کے گناہوں، خدا کے عذاب کے نزول، ان امتوں پر ہونے والی نعمتوں، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا. یہ سارا جو نہیں دیکھا ہے اسے کیسے مان لیا ہے؟ ہاں ایک چیز کو مانا ہے کہ اے رسول خدا آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے. یعنی پورا دین، پورا اسلام، پورا آئین خدا اور پوری وہ شریعت اور نصاب جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس پر ایمان کا دوسرا نام ہے رسول اللہ کی زبان کی صداقت پہ اعتماد کر لینا. یعنی اگر کوئی رسول اللہ کی زبان کی صداقت پہ اعتماد کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ کی زبان کی صداقت پہ اعتماد نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے. اور یہ اعتماد بھی ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے، توجہ فرمائیے، یہ اعتماد ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے. یہ اعتماد اگر ایک مرتبہ ٹوٹے گا تو پھر یہ احتمال اور امکان ہو جائے گا کہ اگر پیغمبر کبھی کسی ایک موقع پہ خدا نخواستہ معاذ اللہ غلط بیانی کر سکتے ہیں تو پھر کبھی بھی کسی دوسرے موقع پر بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ اعتماد اور ایمان رسول اللہ پر کسی ایک موقع کا نہیں ہے، کسی ایک مناسبت کا نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کی شرط دوام اور تسلسل ہے. یعنی رسول اللہ کی زبان پہ ایمان تب متحقق ہوگا، تب میں مومن ہوں گا رسول اللہ کی زبان پہ، جب کسی ایک موقع پہ ایمان نہ لاؤں بلکہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر موقع اور ہر مناسبت پر ایمان لے کے آؤں. وگرنہ اگر رسول کی زبان میرے لیے ایک مرتبہ مشکوک ہو جائے تو کیا ضمانت ہے کہ دوسری مرتبہ مشکوک نہیں ہوگی؟ اور اگر رسول کی زبان پہ ایمان ہے تو زبان سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں ان پہ بھی ایمان ہوگا، اور زبان سے بعد کے جو مراحل ہیں ان پہ بھی ایمان ہوگا. وگرنہ یہ زبان پہ ایمان کامل نہیں ہوگا، یہ اپنے تمام معانی اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہوگا. کیوں؟ رسول اللہ پہ زبان پہ ایمان سے پہلے کیا ہے؟ رسول اللہ کے علم پہ ایمان، رسول اللہ کی فکر پہ ایمان، رسول اللہ کے ذہن اقدس پہ ایمان، رسول اللہ کے دماغ پہ ایمان. اگر رسول ہذیان یا نسیان کا شکار ہو سکتے ہوں، نعوذ باللہ، وہ رسول جو بھول سکتا ہو، وہ رسول جو اپنے ذہن میں مفاہیم کو خلط کر سکتا ہو، وہ رسول نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ جس کا ذہن صحیح طور پہ کبھی ایک موقع میں بھی کام نہ کرتا ہو، اس کی زبان کی صداقت کی ضمانت باقی نہیں رہتی. اور جس کی زبان کی صداقت کی ضمانت باقی نہ رہے اس کے عمل کی حقانیت کی ضمانت باقی نہیں رہتی. یعنی اگر مجھے یہ ہی معلوم نہ ہو کہ اس کی زبان درست کہتی ہے یا نہیں تو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو انجام دیتے ہیں وہی درست ہے؟ کیسے اس آیت پہ ایمان رکھ سکتا ہوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. اس آیت کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو رسول دیتا ہے وہی حقیقت ہے، جس سے رسول روکتا ہے وہی گمان و خیال و زعم باطل ہے. لہٰذا اگر رسول کے ذہن پہ، رسول کے علم پہ اعتماد نہ ہو تو رسول کی زبان پہ اعتماد نہیں ہوگا، رسول کی زبان پہ اعتماد نہ ہو تو رسول کے عمل پہ اعتماد نہیں ہوگا.
اور ان 3 مرحلوں میں سے کسی ایک مرحلے میں کسی ایک مرتبہ بھی شک ہو جائے تو رسول پہ ایمان اپنا معنی کھو بیٹھے گا. لیکن اگر رسول پہ کامل ایمان ہو تو پھر ایمان ایسا ہوگا جیسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا، رسول کے علم پہ ایسا ایمان ہے، فرمایا کہ کان یعلمنی الف باب من العلم، رسول خدا ایک نشست میں ایک محفل میں مجھے علم کے 1000 باب عطا فرماتے تھے. میں آگے تفصیل سے عرض کروں گا. آپ یہ دیکھیے، یہ ہے مقام علم محمد مصطفیٰ کہ جس کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام علی ابن ابی طالب ہو، جس کے علم کی خیرات لے کے علی منبر سلونی پہ بیٹھے اور فرمائے انی لعالم بطرق السماء من طرق الارض، علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. وہ علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہر روز خلوت کرتا تھا، ہر روز خلوت کرتا تھا. اس خلوت کا مقصد کیا تھا؟ اب دیکھیے ایک عجیب مرحلہ فکر ہے. ایک حدیث یاد آ گئی تو عرض کرتا چلو. ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد معصوم نے فرمایا، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا جس طرح سے ایک حدیث آپ نے سن رکھی ہے، عمومی حدیث ہے، وہ پہلے عرض کروں. فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء کا معاشرہ لوگوں سے ان کے معیار عقل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. لیکن پیغمبر کے بارے میں معصوم نے خاص طور پہ فرمایا کہ ما کلم رسول اللہ العباد قط بکنہ عقولہم، اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے بکنہ عقل ہی، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی لوگوں سے اس معیار پہ بات نہیں کی جو معیار رسول کی اپنی عقل کا معیار تھا. معصوم فرمایا کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک موقع بھی، ایک مناسبت بھی ایسی نہیں آئی کہ رسول اللہ نے اپنی عقل کے مطابق گفتگو کی. ہمیشہ کس کی عقل کے مطابق گفتگو کرتے تھے؟ سامعین کی، مخاطبین کی عقل کے مطابق، وہ جو سامنے سن رہے ہیں ان کی عقل کے مطابق. وگرنہ اگر رسول اللہ اپنی عقل کے مطابق گفتگو کرتے تو کسی کے فہم و ادراک اور کسی کے ظرف میں وہ وسعت اور تحمل تھا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے کلام کے اندر موجود گہرائیوں، دقتوں اور عمق کا اندازہ اور ادراک کر سکے. لہذا کبھی کسی سے اپنی عقل کے مطابق گفتگو نہیں. پھر جناب امیر کیوں فرماتے ہیں کہ روزانہ میں اور رسول اللہ خلوت کرتے تھے؟ ہاں، کائنات میں ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ رسول اللہ ویسے ہی گفتگو فرماتے تھے جیسا اپنا معیار عقل تھا. یعنی باقی ساری انسانیت سے گفتگو فرمائیں گے تو ان کی عقل کے مطابق، علی سے گفتگو فرمائیں گے تو اپنی اور علی کی عقل کے مطابق، کیونکہ یہ دو الگ معیار نہیں ہیں. جتنا بھی آپ کمال رسول کو بیان کرتے جائیں، جتنے بھی آپ فضائل رسول کو بیان کرتے جائیں، اگر آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ حدیث ہو، معصوم کا یہ کلام ہو، تو ان فضیلتوں کا، ان کمالات کا، اس معرفت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اس کی چاشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یعنی اگر پیغمبر نے کبھی سامعین کی عقل کے مطابق گفتگو نہیں فرمائی ہے تو اس کا مطلب ہے جناب امیر نے بھی کبھی اپنی عقل کے مطابق گفتگو نہیں فرمائی ہے. جب بھی گفتگو فرمائی ہے سامعین کی عقل کے مطابق گفتگو فرمائی ہے. اب اس سے آگے یہ سوچیں کہ علی سامعین کے مطابق گفتگو کرے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، نہ جانے اپنی عقل کے مطابق گفتگو کرتے تو کیا بن جاتا. یا علی
ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد و آل محمد کے ذات محمد و آل محمد. معیار عقول محمد اور آل محمد اتنا بلند ہے، معیار عقل اہل بیت اتنا بلند ہے کہ کبھی بھی اپنی عقل کے مطابق گفتگو نہیں کرتے. جب بھی گفتگو فرماتے ہیں سامعین کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ سامعین کے عقل کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے اور کوئی سلمان بن رہا ہے، کوئی ابو ذر بن رہا ہے، کوئی عمار بن رہا ہے، کوئی زرارہ بن رہا ہے، کوئی ابو بصیر بن رہا ہے، کوئی ہشام ابن سالم بن رہا ہے، کوئی ہشام ابن حکم بن رہا ہے. ایسی ہستیاں بن رہی ہیں کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جاؤ میری طرف سے مناظرہ کرو اور دشمن سے کہہ دینا کہ اگر تم نے ہشام کو شکست دے دی تو سمجھ جانا کہ جعفر صادق کو شکست دے دی. ایسے ایسے اصحاب تربیت فرما رہے ہیں، لیکن ابھی اپنی عقل کے مطابق گفتگو نہیں کی ہے، ابھی سامعین کی عقل کے مطابق گفتگو. رسول اللہ نے صرف ایک ہستی کے ساتھ اپنی عقل کے مطابق گفتگو کی، وہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. اور کیا فرماتے جناب امیر؟ روزانہ میں رسول اللہ کے ساتھ خلوت کرتا تھا، اور یا تو میں سوال کرتا تھا، اگر میں سوال کرتا تھا تو رسول اللہ جواب دیتے تھے، اور اگر میں سوال نہیں کرتا تھا خاموش بیٹھتا تھا تو فابتدأنی، رسول خدا خود ابتدا فرماتے تھے، خود کلام کو شروع کرتے تھے. یا علی کیا کرتے تھے رسول خدا؟ فرمایا کان یعلمنی کل یوم الف باب من العلم. رسول اللہ ہر دن مجھے علم کے 1000 باب سکھا دیتے تھے. علم کے، اب اس کی حقیقت کیا ہے آپ اور میں نہیں جان سکتے کہ وہ کون سے 1000 باب ہیں جو کائنات کا رسول امیر المؤمنین کو سکھا رہے ہیں، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خدا نے انہیں جب سے خلق کیا ہے تب سے ہی عالم خلق کیا ہے. اب نہیں معلوم سکھایا کیا جا رہا ہے اور سیکھا کیا جا رہا ہے. اب یہ اسرار ہیں، ان اسرار سے میں اور آپ آگاہ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ جب سے خلق ہوئے ہیں عالم خلق ہوئے، جب سے خلق ہوئے ہیں کامل خلق ہوئے، جب سے خلق ہوئے ہیں پاکیزہ خلق ہوئے. لیکن پھر فرما رہے نہیں، 1000 باب رسول اللہ سکھاتے تھے. اتنا ماہر استاد کے ایک جلسے میں 1000 باب علم کے سکھا دے، لیکن اس استاد کو اعتماد بھی اتنا ہے کہ شاگرد اتنا لائق ہے کہ استاد 1000 باب سکھاتا ہے. فرمایا وَكَانَ يَفْتَحُ لِي مِن كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ. پیغمبر مجھے 1000 باب علم کے سکھاتے تھے، اور پھر مجھ علی کے لیے ان 1000 ابواب میں سے ہر ایک باب میں سے 1000 باب خود کھل جاتے تھے. یہ معیار علم رسول ہے. میں نے کیا کہا؟ علم رسول، پھر زبان رسول، پھر عمل رسول. علی کو علم رسول پہ اس قدر اعتماد ہے، زبان رسول پہ کس قدر اعتماد ہے، اور پھر عمل رسول پہ کس قدر اعتماد ہے. نہج البلاغہ میں کیا فرمایا کہ میں اپنے بچپن میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلتا تھا. اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ مجھے علم کیسے عطا فرماتے تھے. کان یعلمنی علما زکا زکا، ایسے علم عطا فرماتے تھے جیسے ایک پرندہ اپنی چونچ میں خوراک کو لیتا ہے، اسے دباتا ہے، نرم کرتا ہے، چباتا ہے، اور پھر اپنے بچے کے دہن میں اور منہ میں رکھتا ہے. فرمایا رسول اللہ مجھ علی ابن ابی طالب کو ایسے علم نبوت و امامت و ولایت عطا فرماتے تھے. کہو یا رسول اللہ ہم نے کائنات کی یونیورسٹیز دیکھی ہیں، مختلف طریقہ کار اور روشیں اور میتھڈز آج بھی علم سکھانے کے آ چکے ہیں. انفارمیشن اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنی پیش رفت اور اتنے کمال کے بعد ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. جناب امیر نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ مجھے ایسے علم عطا فرماتے تھے. لیکن شاید جب رسول اللہ 15 رجب کی رات کو گئے تھی سام الفیل کو، اور علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ اٹھایا، 3 دن کے بچے کے دہن اتھر میں جب زبان کو رکھا
اور بچے نے اسے اپنے لیے خدا کی طرف سے دیے گئے رزق حلال سمجھ کے اس زبان مقدس کو چوسنا شروع کیا، تو ظاہری آنکھیں، مؤرخین کی آنکھیں، محدثین کی آنکھیں، مفسرین کی آنکھیں یہ سمجھ رہی تھی کہ بچہ بھوکا اور پیاسا ہے اور رسول خدا نے زبان رکھی ہے اور وہ زبان چوس رہے ہیں، لیکن اگر نگاہ حقیقت دیکھے تو یہ وہی معنی ہے جو علی فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے زبان چوسی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی یہ علم الاولین والآخرین تھا جو خاتم الانبیاء سے سید الاولیاء کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ رسول خدا کی زبان ہے ضمانت صداقت دین۔ رسول خدا کی زبان پہ اعتماد نہ ہو، رسول خدا کے علم پہ اعتماد نہ ہو، رسول خدا کے عمل پہ اعتماد نہ ہو۔ آپ دیکھیں پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ اگر اٹھا کے دیکھیے بہت سی یونیورسٹیز نے، بہت سارے مدارس سے، بہت ساری دانشگاہوں سے، بہت سارے مراکز سے ایسی کتابیں لکھی گئیں جنہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ کی ذات اور شخصیت کو محدود کریں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا رسول اللہ از ایکول ٹو دین، رسول اللہ مساوی ہیں سراپا دین میں، رسول اللہ کی شخصیت اور ہستی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو دین نہ ہو۔ رسول اللہ جو بولیں وہ دین ہے، جو کریں وہ دین ہے۔ یہ تعریف کی علماء شیعہ سنی سب علماء نے کہ رسول اللہ کی حدیث کی تعریف یہ ہے قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول۔ پوچھا کہ تقریر رسول کیا ہے؟ قاف کے ساتھ کینچی والی تقریر رسول کیا ہے؟ کہا تقریر رسول یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی شخص کسی فعل کو انجام دے اور رسول اللہ اسے نہ روکے اور خاموش رہیں، وہ عمل دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے یا رسول اللہ نے خود کچھ نہیں فرمایا، خود کچھ نہیں کیا، کوئی دوسرا شخص وہ عمل انجام دے رہا تھا، رسول اللہ نے روکا نہیں ہے۔ جب رسول نے روکا نہیں ہے اس کا مطلب ہے رسول راضی ہیں۔ اگر رسول راضی ہیں اس کا مطلب ہے یہ عمل دین کا حصہ بن سکتا ہے، اس عمل کی دین میں ممانعت نہیں ہے، یہ عمل دین میں حرام نہیں ہے۔ حرام ہوتا تو رسول روکتے، حرام ہوتا تو رسول اپنی عدم رضایت کا اظہار فرماتے، اگر حرام ہوتا تو رسول خدا اپنی براعت یا نفرت کا اظہار فرماتے۔ رسول اللہ نے نہیں روکا اس کا مطلب حرام نہیں ہے، رسول راضی ہیں اس کا مطلب ہے دین میں اس کی گنجائش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دین کی گنجائشوں کو ڈھونڈتے ہیں رسول کی رضا دیکھ کر، یعنی آپ کیسے دیکھتے ہیں فلاں چیز دین ہے یا نہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول راضی ہے یا نہیں۔ یعنی جتنا رسول کسی عمل سے راضی ہو اتنا دین میں اس عمل کا مقام و مرتبہ ہے، اور جتنا رسول کسی عمل سے ناراض ہو اتنا ہی وہ عمل دین کی نگاہ میں منفور ہے، اتنا ہی وہ عمل دین کی نگاہ میں مستبعد ہے، اتنا ہی وہ عمل دین کی نگاہ میں خدا سے بعید کرتا ہے۔ یہ چاہے عمل کا معاملہ ہو چاہے اشخاص کا معاملہ ہو، جس شخص سے رسول اللہ جتنے راضی ہیں، کیونکہ محور و مرکز دین میں کیا ہے؟ رسول اللہ۔ جس شخص سے رسول اللہ جتنے راضی ہیں اس شخص کا دین میں اتنا ہی مقام ہے، اور جس سے جتنے بھی ناراض ہیں، جس سے جیسے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں کس سے کیسے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جس سے جیسے ناراضگی کا اظہار رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا دین میں وہی مرتبہ ہے، اس کا خدا کے نگاہ میں وہی مقام ہے، اور جس سے جتنا رسول اللہ راضی ہیں اس کا خدا کی نگاہ میں اتنا ہی مقام ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن سے رسول اللہ رضا کا اظہار کرتے ہوں گے،
لیکن کچھ ایسے ہیں، البتہ کچھ ایسے ہیں، یہ شیعہ سنی سب نے لکھا، تمام کی حدیث میں وہ بات کر نہیں رہا میں جو صرف شیعہ محدثین اور شیعہ علماء نے لکھی ہو، نہیں، تمام شیعہ سنی بزرگان نے، تاکہ میرے شیعہ بھائی کے لیے بھی وہ بات اتھینٹک ہو اور میرے اہل سنت بھائی اور بزرگ کے لیے بھی وہ بات اتھینٹک ہو، شیعہ سنی سب نے لکھا۔ اب بعض وہ ہیں جن سے رسول اللہ راضی ہیں، لیکن بعض وہ ہیں جو خود رسول اللہ کی رضا کا مظہر اور شناخت ہیں، یعنی رسول اللہ صرف ان سے راضی نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جس سے راضی ہو گئے، اس لیے فرمایا یہ میری بیٹی صرف بیٹی نہیں ہے، صرف اس سے میرا رشتہ نہیں ہے، بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس سے یہ فاطمہ زہرا راضی ہو گئی اس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد، لہذا رسول خدا یہ تعریف کی، ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد کی یہ حدیث کی تعریف کی کہ قول رسول ہو، فعل رسول ہو، تقریر رسول ہو، یعنی معیار شخصیت رسول یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی شخص کوئی فعل انجام دے اور رسول اللہ اس سے نہ روکیں اور اپنی رضایت کا اور رضامندی کا اظہار کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ فعل درست ہے، اس کا مطلب ہے وہ فعل حرام نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے پاکستان سے لے کے کراچی اور پشاور سے لے کے مصر تک اور مدینہ تک بہت سے لوگوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی اور شخصیت رسول کو محدود کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بعض افعال رسول کے جو رسول کی رسالت کے عنوان سے ہوتے ہیں وہ تو دین میں حجت ہیں، لیکن جو رسول کے عناوین بشر ہونے کی حیثیت سے ہوتے ہیں وہ حجت نہیں ہے۔ بشر ہونے کے لحاظ سے وہ ہم جیسے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ ہاں جو عمل بعنوان رسالت ہو، یہی وجہ بعض ایسے لوگ جن کی فکر سیکولر تھی اور جو دینی حکومت کا انکار کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مصر میں بیٹھ کے یہ کتابیں لکھی کہ رسول اللہ نے جو ریاست مدینہ قائم فرمائی ہے اور حکومت اسلامی قائم فرمائی ہے، رسول اللہ کا یہ فعل بے عنوان رسول نہیں ہے بلکہ بے عنوان ایک بشر اور انسان ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہر عصر میں اور ہر دور میں اور ہر زمانے میں حکومت دین کے پاس ہو، بلکہ دیندار اور متدین لوگ اگر چاہیں تو حکومت اسلامی قائم کریں، چاہیں تو قائم نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل رسول، ریاست مدینہ کا قیام اور حکومت اسلامی کا قیام، یہ فعل رسول بے عنوان رسول نہیں ہے، بے عنوان ایک انسان ہے۔ اب یہ بات تو وہ کر سکتا ہے جو رسول اللہ کی شخصیت میں رسالت اور بشریت کی تفکیک کا قائل ہو، جو اس جدائی کا قائل ہو۔ ہم اتنے بڑے دانشوروں سے ایک طالب علمانہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو رسالت کا ہے، توجہ فرمائیے، اور ایک پہلو بشریت کا ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے جو رسالت کا پہلو ہے، اس کی اتباع نہیں کریں گے جو بشریت کا پہلو ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ آپ تشخیص کیسے دیں گے کہ رسول اللہ کا کون سا فعل رسالت کی جہت سے ہے اور کون سا فعل بشریت کے پہلو سے ہے؟ یعنی اس جدائی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ کوئی ایک شخص اور کھڑا ہو، رسول اللہ جب عمل انجام دے تو وہ بتائیں دیکھو یہ فعل اور یہ عمل یا یہ کلام رسول ہونے کے پہلو سے ہے اور یہ بشر ہونے کے عنوان سے، پس اس کی اتباع حتماً کرنا، اس کی اتباع بے شک نہ کرنا۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس انسان کے بارے میں بھی ہم سوال کریں گے کہ وہ جو باتیں کرتا ہے وہ ساری باتیں دین میں اتھینٹک ہیں یا اس کے ہاں بھی اس کی شخصیت میں بھی دو پہلو ہیں، ایک دین کا پہلو اور ایک اس کی انسانیت کا پہلو۔ پھر اس کے لیے کسی تیسرے انسان کو کھڑا کریں جو اس کے بارے میں بتائے کہ کب وہ دیندار ہو کے بات کرتا ہے اور کب وہ بشر ہو کے بات کرتا ہے۔ اس طرح سے بات ختم نہیں ہوگی، اس طرح سے کہانی تمام نہیں ہوگی،
آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول جو کہتا ہے وہ دین ہوتا ہے، رسول جو کرتا ہے وہ دین ہوتا ہے۔ ایسی تفکیک کے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ قرآن نے کہیں پہ جدائی کی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دے، خدا جو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دے وہ بھی، خدا جو گلی میں دے وہ بھی، خدا جو گھر میں دے وہ بھی، یا صرف وہ جو منبر پہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے دے؟ جو گھر میں دے وہ بھی لینا ہے، جو گلی میں دے وہ بھی لینا ہے، جو سڑک پہ دے وہ بھی لینا ہے، جو چوک پہ دے وہ بھی لینا ہے۔ فرمایا ہاں، کیونکہ کلام مطلق ہے، اسے علماء تفسیر اور علماء علم اصول فرماتے ہیں کہ کلام مطلق ہے، کلام میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کنڈیشنز نہیں ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول، جو بھی رسول دے، جہاں بھی دے، وہ منبر پہ دے، وہ مسجد میں دے، وہ مصلی میں دے، وہ گھر پہ دے، وہ چادر تطہیر کے نیچے دے، وہ عید کے دن گلیوں میں دے، وہ چوکوں اور چوراہوں میں دے، وہ میدان غدیر میں دے، وہ مباہلہ کے میدان میں دے، جہاں جو دے، ما آتاکم الرسول، جو رسول دے گا وہ دین ہو جائے گا۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ خدا کس معاملے میں اطاعت؟ فرمایا پھر مطلق کہہ رہا ہوں، پھر بغیر کسی شرط اور کسی قید اور کسی کنڈیشن کے کہہ رہا ہوں، جو بھی رسول کہے اس کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ من یطع الرسول، لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم ہر عمل رسول کو دین سمجھتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد بھی دین اس سے لیا جائے جسے رسول کے تمام احوال کا علم ہو۔ دیکھیں، اگر رسول کی پوری زندگی دین ہے تو ہر شخص نہیں بتا سکتا کہ رسول کی پوری زندگی میں کیا ہوا۔ توجہ فرمائیے، رسول اللہ کے ساتھی ہیں ہمارے سر آنکھوں میں، رسول اللہ کے باوفا اصحاب کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ حکیم امت نے کتنا خوبصورت فرمایا کہ اگر تم وفادار ہو سید الرسل کے، سید الانبیاء کے، تو ہم کون ہیں؟ ہم تو خاکی لوگ ہیں، یہ لوح قلم تمہارا ہے، یہ فرش و عرش تمہارا ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ پیغمبر کا وفادار ہونا چاہیے۔ لیکن ان ساتھیوں کے لیے بھی خداوند متعال نے بعض حدود بنائے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، رسول چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ چلو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ میں کہوں گا خدایا یہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں کوئی عمل بتا، ہمیں بتا نماز پڑھنی ہے، ہمیں بتا روزہ رکھنا ہے، ہمیں بتا حج کرنا ہے، ہمیں بتا زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ کیا ہے کہ رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، یہ کیا ہے کہ رسول کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، یہ کیا ہے، یہ پروٹوکولز کیوں ہیں؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، سادہ بات نہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے بڑھی، جتنی تمہاری آواز بڑھی ادھر سے تم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی تھی، آواز اونچی ہوئی تم نے جتنے بھی روزے رکھے تھے، آواز اونچی ہوئی تم نے جتنے بھی حج کیے تھے، تم جتنی مرتبہ بھی جہاد پہ گئے تھے، تم جتنا بھی مال دنیا راہ خدا میں انفاق کیا تھا، ادھر آواز رسول سے اونچی ہوئی، ادھر ان تحبط اعمالکم۔ اس کا مطلب ہے تمہاری یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ حج و زکوٰۃ اگر خدا تک جاتا ہے تو جس شرط اور جس راستے اور جس طریق سے جاتا ہے وہ ہے ادب اور خشوع رسول کا راستہ۔ جب تک رسول اللہ کے سامنے خضوع اور خشوع نہیں ہوگا، جب تک رسول اللہ کے سامنے زانو ادب طے نہیں ہوگا، تمہارے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ عمل جاتا ہے ولی خدا کی ولایت کے سائے میں۔ اور اگر تمہاری آواز ہی ولی خدا کی آواز سے اونچی، رسول اللہ کے ساتھیوں سے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کے حجرے کے باہر آ کے اونچی آواز میں آوازیں نہ دیا کرو، بغیر اجازت کے رسول اللہ کے گھر میں داخل نہ ہوا،
اچھا خدا پھر کیا کریں؟ کہا اگر رسول خدا تمہیں دعوت دیں تو گھر میں آؤ، مگر نہ رسول خدا کے گھر میں داخل نہ ہو۔ رسول اللہ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو انتظار کرو، رسول اللہ مسجد میں تشریف لائیں گے، جب مسجد میں تشریف لائیں گے تب مسئلہ پوچھنا۔ اور اگر گھر میں رسول اللہ دعوت دیں بھی اور تم گھر میں آؤ تو کھانا کھانے کے بعد جلدی اٹھ کے چلے جاؤ، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، فوراً اٹھ کے چلے جاؤ، اور وہاں بیٹھ کے باتوں میں وقت صرف نہ کرو، میرے حبیب کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اخلاق مصطفی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا حبیب تمہیں نہیں کہتا کہ اٹھو، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں قرآن میں ببانگے دہل اظہار کر رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اٹھ جایا کرو، میرے حبیب کو اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں رسول کے ساتھی وہ دین تو بتا سکتے ہیں، وہ صورت اور سیرت اور سنت رسول تو بتا سکتے ہیں جو انہیں مسجد میں دکھائی دیتی ہے، جو انہیں مصلی پہ دکھائی دیتی ہے، جو انہیں منبر پہ دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ نہیں بتلا سکتے جو رسول اللہ گھر میں انجام دیتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ بھی دین ہے جو گھر کے باہر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی دین ہے جو گھر کے اندر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جس سے بہت زیادہ احادیث کو لیا گیا، اور عالم اسلام کے علماء نے یہ بھی کہا کہ بھائی ان سے زیادہ قریب کون تھا، لہٰذا ان سے دین لینا چاہیے۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی ازواج النبی، رسول خدا کی زوجات، جنہیں قرآن نے امہات المؤمنین کہا، جو تمام مؤمنین کی مائیں ہیں، جو تمام مؤمنین کے لیے اور مسلمین کے لیے قابل قدر ہے۔ ان زوجات کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے اگر دین لینا ہو، لیکن ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں سورہ احزاب میں فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں رہنا اور گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ خدا نے قرآن میں منع فرما دیا، پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی احادیث میں منع فرما دیا اپنی زوجات کو کہ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ بس رسول اللہ کے ساتھی وہ سیرت رسول تو بتلا سکتے ہیں جو گھر سے باہر ہے، وہ نہیں بتلا سکتے جو گھر کے اندر ہے۔ زوجات النبی امہات المؤمنین وہ سیرت رسول تو بتلا سکتی ہیں جو گھر کے اندر ہے، وہ نہیں بتلا سکتی جو گھر کے باہر ہے۔ اب سیرت رسول ساری کی ساری کس سے لوں؟ ایک طبقہ وہ ہے جو گھر کے باہر رسول اللہ کے ساتھ ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو گھر کے اندر رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسا تو ملے کہ رسول اللہ جب جہاں جو بھی عمل انجام دے وہ طبقہ ساتھ نظر آئے۔ ہاں قرآن کو دیکھو، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک مرتبہ آیت مباہلہ کو پڑھو، ایک مرتبہ آیت تطہیر کو پڑھو، یہ صرف اہل بیت اطہار ہیں جو میدان میں بھی ساتھ نظر آتے ہیں، چادر تطہیر کے نیچے بھی ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے زیادہ گہری ہے، اس سے زیادہ عمیق ہے۔ اہل بیت کے رسول اللہ کے ساتھ تعلق صرف مکانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، مگر نہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ رسول اللہ غزوہ تبوک میں تبوک چلے گئے اور امیر المؤمنین کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ امیر المؤمنین مدینہ میں، رسول اللہ تبوک میں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، 3 دن تک امیر المؤمنین مکہ میں، رسول اللہ مدینہ میں، اور پھر بعض روایات یا بعض تاریخوں کے نقل کے مطابق رسول اللہ خیبر میں، اور کتنے دن تک امیر المؤمنین رسول اللہ کے ساتھ نہیں۔ تو یہاں بھی تو معاملہ ایسے ہے، ممکن ہے کسی جگہ پہ رسول اللہ ہوں اور علی نہ ہوں، اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ علی کا اور رسول اللہ کا جو تعلق ہے وہ زمان اور مکان کی حدود میں مقید تعلق نہیں ہے۔ جب علی منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے مجھ سے قرآن کی تفسیر اور تعویل پوچھو، مجھے ہر آیت کی تعویل بھی معلوم ہے، تفسیر بھی معلوم ہے، مجھے معلوم ہے ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، تو اس وقت کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ یا علی آپ بعض اوقات تو رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر کوئی سوال کرے گا تو علی یہ فرمائیں گے کہ میرا جو علم قرآن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، بلکہ قرآن نے مجھے کہا ہے انفسنا وانفسکم، میں نفس رسول ہوں، میرا تعلق رسول سے ایسا ہے جیسے ایک وجود کا اس کے نفس سے تعلق ہوتا ہے،
اب اگر رسولullah کسی بھی شہر میں ہو اور علی کسی دوسرے شہر میں ہو، لیکن رسول ہے وجود، علی ہے رسولullah کا نفس، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کی طرف سے کوئی وحی وجود پہ نازل ہو اور وجود کے نفس کو اس وحی کی خبر نہ ملے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی شخصیت کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں کل عرض کروں گا کہ رسول اللہ کی بشریت کو اور رسول اللہ کی نورانیت کو قرآن نے اور مکتب اہل بیت نے کیسے جمع کیا ہے۔ کیسے قرآن اور اہل بیت نے کہا کہ یہ ایک ایسا فرد ہے جو عبد ہوتے ہوئے، ممکن الوجود ہوتے ہوئے، بندہ ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے ایسی ہستی ہے جو ممکنات کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے، جو انسانیت کے آخری کمال تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن پیغمبر نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول خدا کے بارے میں بھی اسی طرح سے اور اہل بیت کے بارے میں بھی اسی طرح سے۔ یہ ہستیاں جتنی باکمال اور مقتدر تھیں اتنی ہی مظلوم اور محروم تھیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ما اوذی نبی کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت اور تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ کہوں گا یا رسول اللہ، آپ سب سے پہلے یہ سوچیں نا، وہ جس کے لیے خدا نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، حبیب آپ نہ ہوتے میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا ہوں۔ وہ جس کے لیے خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا تھا، وہ کہتا ہے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی مجھے تکلیف پہنچائی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کو اتنی تکلیف کیسے پہنچائی؟ خدا کے انبیاء کو کتنی تکلیفیں پہنچی، حضرت یحییٰ کا سر کاٹا گیا، کتنے انبیاء ہیں جنہیں آروں کے ذریعے چیر دیا گیا، کتنے انبیاء ہیں جنہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، بنی اسرائیل نے کتنے ہزار انبیاء کو شہید کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کو کون کون سی اذیت دی گئی؟ شاید رسول اللہ یہ فرمائے کہ دیکھو، انسان کی اذیتوں میں صرف وہ اذیت نہیں ہوتی جو اس کے بدن پہ آتی ہے۔ جب تم کسی کے بیٹے کو مارتے ہو، جب کسی کی بیٹی پہ ظلم کیا جاتا ہے، جب کسی کی اولاد پہ ظلم برسایا جاتا ہے، تو وہ ساری مصیبتیں در حقیقت اس شخص کی اور اس فرد کی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، وہ مصداق کوثر، وہ سیدہ کونین، جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا یہ میرا حصہ ہے، جس کے لیے فرمایا تھا فاطمہ تو روح التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ آپ بتلائیے نا، رسول جسے اپنی دو پہلوؤں میں موجود روح کہتے تھے، اس روح کے پہلو پہ جب دروازہ گرا ہوگا، اجرکم علی اللہ، یہ کس کی تکلیف ہے؟ یہ کس کی مصیبت ہے؟ ابھی 28 سفر کو رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، 11 ہجری 28 سفر کو اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ بی بی ہے جسے صبح بھی غش آتے ہیں اور شام کو بھی غش آتے ہیں۔ یہ بی بی ہے جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کانت بعد ابیہا، بابا سے پہلے زندگی دیکھیے اور بابا کے بعد زندگی دیکھیے۔ بابا سے پہلے زندگی کیا ہے؟ کلما دخلت علیہ قام علیہا، معصوم نے فرمایا جب بھی اپنے بابا کے پاس تشریف لاتی تھی، رسول خدا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے، قبل یدیہا، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ برادران اہل سنت کی کتابوں میں جناب سعید خدری سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ رات کو اپنے حجرے میں جا کے سوتے نہیں تھے، سونے سے پہلے آتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، رخسار پہ بوسہ دیتے تھے، دستائے مبارک پہ، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کا انتخاب بھی عجیب ہے، نہیں معلوم ہاتھوں پہ کیوں بوسہ دیتے تھے، نہیں معلوم رخسار پہ کیوں بوسہ دیتے تھے۔ یہ حالت رسول اللہ کی بیٹی کی رسول اللہ کی زندگی میں ہے، لیکن رسول اللہ کی زندگی کے بعد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کانت بعد ابیہا، بابا کے بعد کیسی تھی؟ معصبت الراس،
جس نے بھی دیکھا دیکھا سر کو ایک باندھا ہوا ناحلت الجسد، جس نے بھی دیکھا دیکھا رسول کی بیٹی انتہائی نحیف ہو چکی ہے۔ آپ اور میں بھی دیکھتے ہیں کوئی شخص بیمار ہو جائے، مغموم ہو جائے، محزون ہو جائے، نحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن معصوم نے اپنی لسان عصمت سے بیان فرمایا کتنی نحیف ہو چکی تھی۔ معصوم کا جملہ ہے حتی صارت کالخیال، اتنی نحیف ہو چکی تھی، اپنے صحن میں چلتی تھی، ایسے نہیں لگتا تھا کہ کوئی انسان چل رہا ہے، ایسے لگتا تھا کسی انسان کا سایہ ہے جو زمین پہ دکھائی دے رہا۔ باقیت العین، جس نے بھی دیکھا روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنا روتی تھی؟ فرمایا حتی یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعت، روتے روتے غش کھا جاتی تھی، غش سے افاقہ ہوتا تھا پھر رونا شروع کر دیتی تھی۔ بین کرتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ جناب سیدہ گواہ ہے، میں کوئی اور مسائب پڑھنا چاہتا لیکن اس طرف چلا گیا۔ اب دو جملے جناب سیدہ کے سنیں، شاید امام زمانہ اسی پر راضی ہیں۔ رسول خدا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ بیٹی جسے اپنی روح کہہ رہے تھے، وہ جب اس دنیا سے جاتی ہے کہتی یا علی غسلنی فی اللیل، علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل لینا، علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، علی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا لینا۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں امیر المؤمنین نے فرمایا کوئی بھی اونچی آواز میں گریہ نہ کرے، اونچی آواز میں گریہ نہ کرے۔ آیت اللہ مومنین فرما رہے تھے، حرم حضرت معصومہ میں آغا مومنین فرما رہے تھے۔ امیر المؤمنین نے جب یہ اعلان کیا نا، جناب سیدہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین، زینب و ام کلثوم اپنے گھر کے کونوں میں چھپ کے اپنی قمیض اور کرتے کے کف اپنے منہ میں دے کے اپنے دانتوں میں دے کے ایسے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے کہ ہماری اونچی آواز ہمارے گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن وہی علی جس نے منع کیا تھا اونچی آواز میں نہیں رونا، غسل کے درمیان ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے۔ جناب فضا میں پوچھو اے عرب کے جوان مرد علی، اے خدا کے شیر علی، اے وہ علی جو کہتا ہے پورا عرب میرے مقابلے میں آ جائے، میرے چہرے پہ پریشانی نہیں دیکھے گا۔ اے ابو طالب کے بیٹے کیا ہوا؟ آپ نے خود منع فرمایا تھا، آپ چلا کے رو رہے ہیں۔ آواز آئی لا یبکینی الا سواد مدنہا، فضا علی کیسے نہ روئے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، بازو پہ ورم آ چکا ہے، پہلو سیاہ ہو چکا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب